تو آپ برڈ فلو کو کیسے بھول جائیں گے؟ تو جو وہ کانفرنس آف دی برڈ میں جو اتار کے پرندے ہیں، تو یہ چڑیاں فہمیدہ ریاض کے اندر اور طرح سے اڑتی ہیں اور ان کو سب سے پہلے برڈ فلو سے نپٹنا پڑتا ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ وہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو وہ کہانی دراصل ایک انتہائی کنٹمپریری ری ٹیلنگ ہے، جس میں کلاسک کو ایک نئے طریقے سے دیکھنا اور ایک نئی حقیقت کو خلق کرنا اور ایک پرانی فارسی کی کلاسیک جو مثنوی کے انداز میں لکھی ہوئی تھی اس کو اردو نثر میں ڈھالنا، اور ایسی نثر میں ڈھالنا جس میں شعریت اور حقیقت کی منظر تراشی کو ایک بالکل نئے طریقے سے اختیار کیا گیا۔ یہ فہمیدہ ریاض کا کمال ہے۔ کاش اتنا وقت ہمارے پاس ہوتا کہ ہم اس کہانی کو پڑھ سکتے اور سن سکتے، لیکن وہ کہانی ایسی ہے کہ وہ بار بار پڑھی اور سنی جانے کے لائق ہے۔ اب کچھ آپ نظم سنائیں گی یا اب چونکہ وقت بھی ختم ہمیں کرنا ہے، کچھ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سوال میں ہوں، تو اگر آپ ایک نظم سنا دیں تو ہمیں یاد رہے گا کہ آپ کتنی اچھی شاعرہ ہیں۔ دیکھیے، یہ نظم بھی میں نے جب یہ جو میں نے تیرن ابابیل کا واقعہ لکھا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ بلکہ میں ان سے کہتی ہوں کہ شاید دماغی طور پر کوئی چیز بالکل اختراع نہیں کرنا ہے، آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود معنی سے اتنا بھرا ہوا ہے، اگر اس پر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ ابابیل ہی تھی وہ، اور عربی میں شاید ابابیل کہتے ہوں گے اس پرندے کو، ایسا نہیں تھا اور یہ کریٹ کیا گیا۔ بس پھر میں نے ایک نظم لکھی وہی بیٹھ کر، اور وہ بھی ڈکشنری کے بارے میں۔ ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ڈکشنری کے بارے میں آپ کیا نظمیں اور کہانیاں لکھ رہے ہیں، لیکن کیوں نہیں، تو الفاظ ہیں۔ ڈکشنری کو اردو میں فرہنگ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ بات لوگوں کو نہیں پسند آئی تھی، کسی کو نہیں پسند آئی کہ ابابیل کا مطلب تو نہیں نکلا، وہ تو جو وہ سمجھتے تھے وہ کیوں نہیں مطلب نکلا ہے نا۔ تو اس لیے میں نے یہ لکھی نظم، اس کا نام ہے اردو کی نئی ڈکشنری۔ یہ ایک ہوپ ہے۔ بناتے ہیں ہم ایک فرہنگ نو، بناتے ہیں ہم ایک فرہنگ نو، جس میں ہر لفظ کے سامنے درج ہیں وہ معانی جو ہم کو نہیں ہیں پسند، جس میں ہر لفظ کے سامنے درج ہیں وہ معانی جو ہم کو نہیں ہیں پسند، جرعہ تلخ کی مثل پی جائیں گے اصل کی اصل جو بس ہماری نہیں، اصل کی اصل جو بس ہماری نہیں، سنگ سے پھوٹتا آب حیواں ہے یہ جو ہمارے اشارے پہ جاری نہیں۔ ہم فسردہ چراغ ایک خزاں دیدہ باغ، زخم خوردہ اناؤں کے مارے ہوئے، اپنی توصیف حد سے گزارے ہوئے، اپنے زخموں کو ہم ہر گھڑی چاٹتے، دبلیاں زہر کی چار سو بانٹتے، دوسروں کے لیے صرف نفرت لیے، خشک ہونٹوں پہ حرف حقارت لیے، کامرہ جو خلا ہے جہاں اس کو بھرتے نہیں، چار آنکھیں حقیقت سے کرتے نہیں، کامراں ہو سکی ہیں نہ کل اور نہ آج، مرض سے پیار ہے کیا کریں گے علاج، کیوں گریزاں رہے ہم سے روٹھی رہے، آنے والے زمانوں کی صد رنگ زو، کیوں بنا لیں نہ ہم ایک فرہنگ نو، اس اندھیری گپھا سے نکل آئیں گر، چند قدموں کا ہے یہ کٹھن فاصلہ، بے کراں وسعتیں ڈھونڈتی ہیں ہمیں، روشنی ہے جہاں پو پھٹے کا سما، ایک شاداب وادی ہے چاروں طرف، آ رہے ہیں ہر ایک سمت سے کارواں، اپنے چہروں سے دھو دیں گے گرد ملال، وقت کا کھیل ہے سب عروج و زوال، وقت کے آئینے میں جو تصویر ہے اس میں شامل ہیں ہم خوش وضع با کمال، دوستانہ نگاہیں اٹھائیں گے ہم، دلربا خال و خد دیکھ پائیں گے ہم، اس گلستاں کے ہر ایک مہمان کے
रूबरू होंगे हम असले इम्कान के, जिसके आगे बराबर हैं मैं और तू, जिसकी नज़रों में यकसां हैं हम और वो, बनाते हैं हम एक फरहंगे नौ। वाह वाह वाह। देखिए फरंगे नौ तो बाद में बनाएंगे, पहले पर्ची आ रही है कि वक्त कम हुआ जा रहा है। मैं पहले तो रुखसाना से बात करूंगा कि वो फहमीदा की शायरी के हवाले से कुछ कमेंट करें। जी आप सबसे माजरत चाहती हूँ, मैं भी आमिर की तरह अंग्रेज़ी में ही बोलूँगी क्योंकि आई बेसिकली लिव इन इंग्लैंड एंड माई उर्दू इज़ नॉट फ्लुएंट इनफ। जब मैं बोलती हूँ तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करने होते हैं सही वाले वो याद नहीं आते, मगर I think it's Rukhsana's choice. She can, without any apologies, please go on. अच्छा। Let her decide. I think we feel our Urdu doesn't match up to the people we're I speaking think with. It's the company. I think it's just that when I hear this beautiful Urdu that is being spoken here, I mean, I was here in Iftikhar Arif's session and Nauman was speaking such beautiful Urdu. I was like, God, I can't speak like that. It's intimidating. But I wanted to say that Fahmida is known as a celebrity here. I mean, she's more than a poet. Looking by the audience here, you know, she's loved and she's adored by many. The problem is that because she has always spoken the truth, she has been associated always with politics. But as you can see from her work is political, but it is also consummately art. It is really perfect in its construction as art. We can all sit here and debate about the innovation, the formal experiments, the matching of content and form, the prosody. When you look at the poetry, there is the prosody is faultless. You can't कोई भी नज़्म ऐसी नहीं है जिसको आप पढ़ेंगे और कहेंगे कि इसके बजाय ये लफ्ज़ होता तो ज़्यादा बेहतर था। तो there is this kind of perfection of technique, along with this rare combination that you also have a writer who has a breadth of vision and empathy. The word that is being used in this conference throughout, the message that was being drummed into us by Karen Armstrong as well, was compassion. And compassion is the thing that you find in great measure in Fahmida's writing. You find, I think you were both discussing the story Godavari, for example. And Godavari has an epic quality as a short story. Godavari has the feel of a fable, but it is also a story which is very compassionate. It's also very intimate. So I think what I'm trying to say is that what you have here is a combination of truth and intellect, of emotional intelligence, and of a perfection of technique, which makes her such a powerful poet, which sets her aside, from the ordinary poets in Pakistan. I think we have, and here I'm going to put my neck on the line, and probably I shouldn't be saying this, and should shut up, Rukhsana, but I'll say it, what the hell. I think in our traditional love poetry, there has been a kind of divorce from politics, of poetry is not seen as political. It's only since Nunmim Rashid and Faiz and the progressive poets that we have had more kind of interventions of politics into poetry, that it is very easy for the traditionalists to dismiss the modern poet as somebody who's being merely political. But here, because of, I think, Fahmida's emphasis on craft, and this is, all this has come from a rare combination of personal traits and experiences. I mean, the experiences that she has had as a woman have given her a kind of insight into women's lives, which means that with women, the personal is the political. Whatever she says will gain a political dimension. I mean, her character here in this story that we've just heard is just Aurat. And that Aurat seems to be the minor character in the story. You know, you kind of see that she's respecting the beards. She may not respect them in her head, but to all obvious purposes, to all, on the surface, she's showing respect. And that is, if you like, the conflict of anybody who's kind of grown up in a culture
where you are taught respect, you want to adhere to traditional values, and you don't want to necessarily insult others for their views, but at the same time, you have a dissenting position, and you've got to express it somehow. And I think she manages to do so with the use of metaphors really admirably. For example, in poems like Chadar aur Char Diwari. Chadar aur Char Diwari again uses a satirical voice. And this satirical voice she does with great mastery. This is to do with the mastery of tone, if you like, in her work. So I don't know, maybe I should shut up and let you respond, Fahmida. Please. So, as I was saying, I mean, I'm Fahmida's translator from years ago. I mean, Kishwar said to me yesterday that, you were translating, the book that you've translated came out actually in 85 in Pakistan. And I said, God, have I lived even that long? So it's really, when it was published in England, was 1990. And We Sinful Women has been a very successful text over there. I feel always slightly guilty at having packaged some of our most brilliant women poets into a book which was called, which had this subtitle of Feminist Poetry from Urdu. But please remember that it was composed in the 80s and compiled in the 80s. And it was the height of the women's movement. And I think what I wanted to emphasize at that time to people is that in Pakistan, we do have an indigenous women's movement. In Pakistan, the women's movement had been, in the subcontinent, the women's movement had been live and well in the 30s, really, from the beginning of the progressive movement. It had a place. So I really wanted people to recognize that all the ideas that are forward-looking or progressive are not borrowed from the West. And that also, whenever I would read from that book at readings, and I was invited to several, the book was reviewed very favorably in India, ironically, for the wrong reasons, because, I mean, they said, hey, look what's going on in Pakistan, because there was a long introduction which spoke about the oppression against women in Zia's time. But whenever I went and read in England, people would ask me, so are these poets living in Pakistan? And you kind of think that actually, yes, they're not just living, they're also very popular and successful, and they read these in poetry readings. True, Fahmida paid a price for that boldness and that courage, and she was exiled for many, many years, but here she is, back and committed to Pakistan still, and hoping, I suppose, to bring some kind of a utopian future for all of us, in which it would be possible for people to agree and disagree without having to blow each other up. I suppose that's the kind of vision that, we're all here gathered and talk, to talk about. In a sense, the Literature Festival is a little bit about the possibility of dialogue between us, the possibility of resolving differences between us. We just have time for a very after that. एक नज़्म सुना देना. नहीं, we just have about 5 minutes, so I don't know if people, I would have liked to have questions. Maybe you want to have a concluding comment, या आप नज़्म सुनाना चाहती हैं? कौन सी नज़्म? एक नज़्म. चलें, I would much rather prefer that. अकलीमा सुना देना. चलो. चादर और चार दीवारी याद है. चादर और चार दीवारी. I would have much liked to actually read out another little story to you, but since there is no time. Yeah? Shall I do that? Because I'm sorry, it's interesting. Since I'm the moderator and I've been told that the time is up, much that I would like. नहीं, 5 मिनट की कहानी नहीं होती, गुंजाइश 5 मिनट की कहानी नहीं है ये, तो आप नज़्म सुना दें. जी, नज़्म सुन. And I do hope we'll have another session. I'm sorry, I don't want to cut short Fahmida because she's a great writer. हुजूर, मैं इस स्याह चादर का क्या करूँगी? ये आप क्यों मुझको बख्शते हैं बसद इनायत? न सोग में हूँ कि इसको ओढ़ूँ, गमो अलम खल्क को दिखाऊँ, न रोग हूँ मैं
کہ اس کی تاریکیوں میں خفت سے ڈوب جاؤں، نہ میں گنہگار ہوں نہ مجرم کہ اس سیاہی کی مہر اپنی جبیں پہ ہر حال میں سجاؤں۔ اگر نہ گستاخ مجھ کو سمجھیں، اگر میں جاں کی امان پاؤں، تو دست بستہ کروں گزارش کہ بندہ پرور حضور کے حجرے معطر میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے۔ نہ جانے کب کا گلا سڑا ہے، یہ آپ سے رحم چاہتا ہے۔ حضور اتنا کرم تو کیجے، سیاہ چادر مجھے نہ دیجے، سیاہ چادر سے اپنے حجرے کی بے کفن لاش ڈھانپ دیجے۔ کہ اس سے پھوٹی ہے جو عفونت وہ کوچے کوچے میں ہانپتی ہے، وہ سر پٹکتی ہے چوکھٹوں پر برہنگی تن کی ڈھانپتی ہے۔ سنیں ذرا دل خراش چیخیں جو بنا رہی ہیں عجب حیالے جو چادروں میں بھی برہنہ ہیں۔ یہ کون ہیں جانتے تو ہوں گے، حضور پہچانتے تو ہوں گے، یہ لونڈیاں ہیں کہ یرغمالی حلال شب بھر رہیں، دم صبح در بدر ہیں۔ یہ باندیاں ہیں حضور کے نطفے مبارک کے نصف ورثے سے معتبر ہیں۔ یہ بچیاں ہیں کہ جن کے سر پر پھرا جو حضرت کا دست شفقت، تو کمسنی کے لہو سے ریشے سپید رنگین ہو گئی ہے۔ حضور کے حجرے معطر میں زندگی خون رو گئی ہے۔ پڑا ہوا ہے جہاں یہ لاشا طویل صدیوں سے قتل انسانیت کا یہ خون چکا تماشا۔ اب اس تماشے کو ختم کیجئے حضور، اب اس کو ڈھانپ دیجئے۔ سیاہ چادر تو بن چکی ہے، میری نہیں آپ کی ضرورت کہ اس